بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے میں ہم آپ حضرات کے سامنے سوال و جواب کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کو اس چینل پر اس ویڈیو میں ہر سوال کا جواب ملے گا روزے کے متعلق، کیونکہ آگے رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ جو انسان ہیں، مسلمان ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں کچھ سوال ہوتے ہیں کہ روزہ رکھا، اب اس کے اندر گانے سننے کا کیا حکم ہے، اور منہ کے اندر تھوک آ گیا، اس کو نگل لیا، اس کا کیا حکم ہے، ناخون کاٹنے کا کیا حکم ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ہر سوال کے جوابات اس ویڈیو میں آپ کو دے سکیں، یعنی کہ آگے ویڈیو آنی ہے، انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کو جو سوال آپ ہم سے پوچھیں گے، ہم ہر سوال کا جواب آپ کو دیں گے۔ اس سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو پہلا سوال وہ یہ ہے کہ روزے میں گانے سننے کا کیا حکم ہے، یعنی روزے کی حالت میں کام کے دوران گانے سننے کا کیا حکم ہے۔ دیکھیں، عام حالات، اس کا جواب یہ ہے کہ عام حالات کے اندر بھی گانا سننا شریعت میں حرام ہے۔ عام حالات کے اندر، یہ تو روزے سے ہٹ کے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ عام حالات کے اندر بھی گانا سننا شریعت میں یہ حرام ہے، اور پھر روزے کی حالت میں تو اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے اور اس سے روزہ مکروہ بھی ہو جاتا ہے۔ آپ توجہ سے سنیے گا کہ روزے کی حالت میں جو ہم گانا سنتے ہیں اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے اور اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور اس سے ثواب میں بھی کمی ہوتی ہے۔ تو اس لیے روزے کے دوران بھی گانا نہ سنیں، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اہل حق علماء کی تقریر سنیں۔ دیکھیں، ہم نے روزہ رکھا، سارا دن بھوکا پیاسا رہے، تو اس سے یہ تو نہیں ہے کہ ہم بھوکا پیاسا رہ کر گناہوں کو نہ چھوڑیں، پھر فائدہ کیا ہوا؟ گانے سن رہے ہیں، معمول کے مطابق ہم گانے سن رہے ہیں، بلکہ روزے کی حالت میں گانے نہ سنیں، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت سنیں، ہمارے جو اہل حق علماء کرام ہیں ان کی تقریر سنیں، تاکہ ہمیں روزے کا بھرپور فائدہ ہو۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ناخون اور بال کاٹ سکتے ہیں، یعنی کہ ایک انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں بال اور ناخون کاٹنا جائز ہے، کیا اس سے روزے پر کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ تو اس کا جواب سن لیجئے۔ روزے کی حالت میں بال اور ناخون کاٹنا جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کا روزہ ہے تو آپ بال بھی کاٹ سکتے ہیں اور آپ اپنے ناخون بھی کاٹ سکتے ہیں، روزے پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلا جھجک آپ ناخون بھی کاٹیں اور بال بھی کاٹیں۔ پھر ایک اور سوال اٹھتا ہے ذہنوں کے اندر، یہ تو بس بہت دفعہ کئی آدمیوں یہ سوال پوچھتے ہیں، بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اپنا تھوک نگلنا، یعنی کہ روزے کے دوران بار بار منہ کے اندر تھوک آ جاتا ہے، بہت زیادہ تھوک آتا ہے، اور پھر اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اگر نگل لیا تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب سنیے گا۔ روزے کی حالت میں اپنا تھوک نگلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، یعنی کہ روزے کی حالت میں بعض اوقات انسان کے منہ میں تھوک آتا ہے، تھوک نگلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ہاں، البتہ منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا یہ مکروہ ہے، یعنی کہ تھوک آیا، اس کو جمع کر لیا، کافی زیادہ جمع کر کے اس کو نگل لیا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ تو یہ کچھ سوالوں کے جوابات تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن کے اندر کوئی سا بھی سوال ہو جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں آئیں اور ہم سے لازمی سوال پوچھیں، ہم آپ کا انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے۔ دیکھیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ ہم سے سوال پوچھیں، ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے اور آپ کو مطمئن بھی کریں گے۔ بس یہ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو دیکھیں، پورا دیکھیں، اچھی طرح دیکھیں، آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، اور جو سوال آپ نے پوچھنا ہو، جو بات آپ نے پوچھنی ہو، بلا جھجک آپ کمنٹ میں آئے اور پوچھیں۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب مل سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔